اور ہر رات اللہ کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، او خیر کے طالب، او بھلائی کے چاہنے والے، متوجہ ہو رب کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، ذرا دیکھ تو صحیح، رب کی رحمتوں کی بارش برس رہی ہے، اپنے دامن کو بھر، وہ رب نے عطا فرمایا ہے، تیرا دامن رب کی رحمتوں سے تنگ بڑھ جائے گا، سمیٹ نہیں پائے گا۔ اور منادی اعلان کرتا ہے، او گناہوں کے راستے پر چلنے والے، او برائی کا ارادہ رکھنے والے، باز آ اپنے گناہوں سے، رمضان میں بھی اگر گناہوں سے نہیں رکا تو کب رکے گا؟ انشاءاللہ عز و جل ماہ رمضان کا آغاز ہونے والا ہے۔ بے ایمانوں کے اچھے دن آئے یا نہ آئے، لیکن ایمان والوں کے اچھے دن بے ایمانوں کے کبھی نہیں آئیں گے، لیکن ایمان والوں کے اچھے دن آنے والے ہیں۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے۔ اور ہم گنہگاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے، ہم گنہگاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے، یا خدا تو نے عطا پھر کر دیا رمضان ہے، یا خدا تو نے عطا پھر کر دیا رمضان ہے۔ اور دل میں مسرتوں کا پیغام آ رہا ہے، دل میں مسرتوں کا پیغام آ رہا ہے، ہو مبارک مومنو رمضان آ رہا ہے، ہو مبارک مومنو رمضان آ رہا ہے۔ محبت و عقیدت کے ساتھ بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و اصحابہ دائما ابدا کثیرا کثیرا۔ کیا ہے ماہ رمضان؟ قرآن عظیم فرقان حمید میں اللہ سبحانہ کریم کا ارشاد، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم رمضان کے روزے رکھو، وَأَن تَصُومُوا روزے رکھو، خیر لکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی، بخاری و مسلم کی متفقہ روایت، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصیام جنۃ، فرمان رسالت روزہ ڈھال ہے۔ روزہ کیا ہے؟ ڈھال۔ ڈھال سمجھتے ہیں نا آپ حضرات؟ جیسے جنگوں میں دشمن کے وار سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہوا کرتی تھی جس کو پکڑ کے سر کے اوپر کر لیتے، جس سے تلوار اور تیر کے حملوں سے بچا جا سکتا تھا۔ فرمان رسالت روزہ ڈھال ہے۔ یا رسول اللہ کس چیز کی؟
ترمذی میں ہے، محدثین فرماتے ہیں گناہوں سے بچنے کی ڈھال۔ کس چیز سے بچنے کی ڈھال؟ گناہوں سے۔ اور فرمایا کہ روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، روزہ جہنم سے ڈھال۔ فلا یرفس ولا یجہل، روزے دار کو کیا کرنا چاہیے؟ ارشاد فرمایا فلا یرفس، کوئی بیہودہ کام نہ کرے، گناہوں کا کام نہ کرے، ولا یجہل، جہالت نہ کرے، برائی کے کام نہ کرے۔ فَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ، نہ خود ہو کر کسی کو گالی دے، نہ خود ہو کر کسی سے جھگڑا کرے۔ روزہ دار نہ تو کسی کو گالی دے، نہ کسی سے جھگڑا کرے، اور کوئی ہو کر آپ کو گالی دے، آپ سے جھگڑا کرنا چاہے، روزے میں کوئی گالی دے، برا بھلا کہے یا جھگڑا کرنا چاہے تو کیا کریں؟ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْن، حضور نے فرمایا اس سے کہو، وہ اس گالی دینے والے سے، جھگڑا کرنے والے سے، اِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْن، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، حضور ارشاد فرماتے ہیں اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ بہتر ہے۔ وہ روزے کی حالت میں ایک روزہ دار کے منہ کی جو بو ہوتی ہے، حضور فرما رہے ہیں وہ اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ بہتر۔ کیوں؟ اس لیے کہ یترکو طعامہ و شرابہ و شہوتہ، روزہ دار اپنے آپ کو روکتا ہے کھانے سے، پینے سے، نفسانی خواہشات سے۔ کس کے لیے؟ رب فرماتا ہے میرے لیے۔ اور پھر فرمایا حدیث قدسی کے الفاظ الصیام لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، رب فرما رہا روزہ میرے لیے اور میں خود اس کی جزا دوں گا، میں خود اس کا صلہ دوں گا، میں خود اس کا انعام دوں گا۔ ایک سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے، نمازیں بھی تو اللہ کے لیے، آپ نمازیں کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ بولیے، نمازیں بھی اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے۔ پھر یہ کہنا الصیام لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور میں خود اس کا صلہ دوں گا، تو نمازیں دیگر عبادتیں بھی تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ پھر یہ روزے کی خصوصیت کیوں، روزے کو الگ کیوں کیا گیا؟ علماء بیان کرتے ہیں کہ نماز بے شک اللہ کے لیے، زکوٰۃ بے شک اللہ کی عبادت، حج بھی اللہ کے لیے، لیکن نماز کچھ خاص ایک طریقہ ہے نماز کا، اس طریقے سے کچھ شرطوں کے ساتھ
جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو لوگوں کو لگ جاتا ہے کہ ہاں یہ نماز پڑھ رہا ہے. نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. لوگ سمجھ جاتے ہیں کیونکہ ایک طریقہ ہے نماز کا. اس طریقے سے جب کوئی عبادت کرے لوگ جان جاتے ہیں یہ نماز پڑھ رہا ہے. ایسے ہی حج بھی جب بندہ حج کے لیے نکلتا ہے تو ظاہر سی بات ہے گھر سے پوری ایک تیاری ہوتی ہے, پلاننگ ہوتی ہے, رشتہ داروں کے یہاں, دوست و احباب کے یہاں ملنا ملانا ہوتا ہے, ایک سفر ہوتا ہے. سفر ہونے کے بعد لاکھوں کے مجمع میں کعبے کا طواف اور کئی ارکان ہوتے ہیں. لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حج کر رہا. نماز کوئی پڑھے لوگ جان جاتے ہیں نماز پڑھ رہا. حج کوئی کرے لوگ جان جاتے ہیں حج کر رہا ہے. ایسے ہی کوئی زکوٰۃ ادا کرے, فقراء اور مساکین کو کوئی شخص زکوٰۃ دے, لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ زکوٰۃ دے رہا ہے. جن کو آپ دے رہے ہیں وہ بھی جان جاتے ہیں, دیکھنے والے بھی جان جاتے ہیں. تو یہ ساری جو عبادتیں, نماز, حج, زکوٰۃ, یہ ساری جو عبادتیں ہیں, جب کوئی بندہ کرتا ہے وہ عبادت دنیا جان جاتی ہے. لیکن روزہ خالص بدنی عبادت, خالص باطنی عبادت, چھپی ہوئی عبادت. نماز ظاہری عبادت, حج ظاہری عبادت, زکوٰۃ ظاہری عبادت, جہاد ظاہری عبادت. لیکن روزہ جب تک آپ خود ہو کر کسی سے نہ کہیں کہ میں روزے سے ہوں, دنیا کو نہیں پتہ چلنے والا ہے کہ آپ روزے سے ہیں یا نہیں. جب تک آپ نہ بتائیں کسی کو ہو کر نہیں پتہ چلتا. اور عبادتوں میں دکھاوا, ریاکاری ممکن, نماز میں ریاکاری ممکن ہے کہ بندہ یہ خواہش کرے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں. اس کو ریاکاری کہتے ہیں, دکھاوا. اور یہ جو ریاکاری ہے یہ شرک اصغر. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, رب فرماتا ہے اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو, کسی کو شریک نہ کرو. تو بندہ رب کے علاوہ کسی کی عبادت کرتا نہیں. لیکن اگر کسی کا یہ ذہن ہو, یہ مائنڈ سیٹ, یہ نیت, یہ سوچ ہو کہ لوگ عبادت گار کہیں, عبادت گزار کہیں, نمازی کہیں, صوم و صلات کا پابند کہیں, فرمانا رسالت ایسی نمازیں اٹھا کر منہ پر مار دی جائے گی. رب فرمائے گا جاؤ ان لوگوں کے پاس جن سے تم واہ واہی حاصل کرنا چاہتے تھے. تم چاہتے تھے لوگ نمازی کہیں, لوگ تمہیں حاجی کہیں, لوگ تمہیں زکات دینے والا سخی کہے, عبادت گزار کہے. جاؤ انہی کے پاس اور اپنی نمازوں کا صلہ مانگو, اپنی عبادتوں کا صلہ مانگو, اپنے حج کا صلہ مانگو, اپنی زکات کا صلہ مانگو. بات سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ بولیے سبحان اللہ, اور زور سے سبحان اللہ. اس لیے کہ میری ایک سوچ ہوتی ہے کہ جو بات کر رہا ہوں وہ ایک ایک بات آپ سمجھیں, اور اس کے پیچھے جو ایک میسج ہے, ایک پیغام جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ آپ نوٹ کریں. وہ دماغ کے راستے ہوتا ہوا آپ کے دل تک پہنچنا چاہیے, ورنہ پھر ویسے ہی بلا وجہ چیختے رہے, چلاتے رہے تو مطلب کیا نکلا؟ کوئی مطلب تو نکلنا چاہیے نا. یہ جو ساری پلاننگ ہوتی ہے, یہ جو ساری تیاری ہوتی ہے, اس کا مقصد انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی کسی ایک لفظ سے جو دل کے دروازے بند پڑے ہیں کھول دے انہیں. رب کی رحمتوں کا نزول ہو جائے, توبہ کی توفیق ہو جائے. جو پیشانی کبھی جھکتی رہی رب کی بارگاہ میں, اس پیشانی کو جھکنے کی سعادت حاصل
ہو جائے، یہ مقصد ہوتا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ تو بندہ وہ جو عبادتیں ہم کرتے ہیں نا، ہمیشہ ایک ذہن بنائیں، ہماری عبادتیں صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ ہماری نمازیں، کوئی نمازی کہے نہ کہے فرق نہیں پڑتا اس سے، کوئی عبادت گزار کہے نہ کہے فرق نہیں پڑتا، کوئی حاجی کہے نہ کہے فرق نہیں پڑتا، کوئی سخی کہے نہ کہے فرق نہیں پڑتا، رب راضی ہو، رب کے محبوب راضی ہو جائے تو دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ ورنہ حضرت مالک بن دینار ایک گلی سے گزر رہے تھے، اللہ کے بڑے نیک بندوں میں شمار ہوتا ہے حضرت مالک ابن دینار کا، گزر رہے تھے، ایک عورت کہتی اور ریاکار۔ حضرت مالک بن دینار پلٹ کر غصہ کرنے کے بجائے، گالی دینے کے بجائے کہتے ہیں اوہ اللہ کی بندی، تو نے بہت چھوٹا جملہ میرے لیے کہا، میں تو اس سے بڑا خطا کار ہوں، بہت چھوٹا جملہ میرے لیے کہا، میں تو بہت بڑا گنہگار ہوں، دعا کر میرے لیے، اللہ ریاکاروں میں سے نکال کر نیک لوگوں میں شامل فرما لے۔ یہ ہوتا تھا صوفیاء کے دل کی دنیا کو بدل دینے کا انداز اور طریقہ، یہ ہوتا تھا، بدلا نہیں، کہ میں تو اس سے بڑا گنہگار ہوں، دعا کر کے اللہ نیکوں میں شامل فرما لے۔ تو ہر عبادت میں ریاکاری پاسبل، ممکن، دکھاوا، اور دکھاوا جو ہے وہ شرک ہے، لیکن روزے میں دکھاوا ہو سکتا ہے؟ بولو بولو نا، پتہ چلے نا کہ آپ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، بولیے۔ روزے میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ کئی مرتبہ اللہ توفیق عطا فرمائے، آپ روزہ افطار کر رہے ہوں، کچھ لوگ آپ کے ساتھ میں آ کر شامل ہو جائیں، نہیں بھی ہے اگر، تب بھی آپ کیا سمجھیں گے کہ بندہ روزہ دار ہے نا؟ پتہ نہیں چلتا جب تک وہ نہ بتائے۔ اسی لیے رب نے فرمایا الصیام لی، روزہ میرے لیے ہے، چاہے تو کئی موقع ایسے آتے ہیں گھر میں کوئی نہیں ہے، کھا سکتے ہیں، دروازہ بند کر کے کھڑکی بند کر کے کھا لیا، کس کو پتہ چلے گا؟ پی سکتے ہیں، گرمی کی شدت، ٹیمپریچر 44 تک پی لیں پانی، کس کو پتہ چلے گا؟ لیکن کوئی دیکھے نہ دیکھے، روزہ دار کا ایک مزاج بن جاتا ہے، ایک سوچ بن جاتی ہے، ایک فکر بن جاتی ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب دیکھ رہا ہے، وہ فرشتہ دیکھ رہے ہیں، جو کوئی موجود ہو یا نہ ہو، وہ کام کوٹری میں بھی ساتھ ہوتے ہیں اور ہزاروں کے مجمع میں بھی وہ ساتھ ہوتے ہیں۔ ایک بندے کی سوچ بن جاتی ہے نا، کوئی دیکھے نہ دیکھے رب دیکھ رہا ہے، پھر بھلے ہی بھوک لگتی رہے، پیاس سے گلا سوکھتا رہے، نہیں پیوں گا پانی، نہیں کھاؤں گا کھانا، میں روزے سے ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میری اس عبادت کی جزا اور صلہ مجھے رب عطا فرمائے۔ اور سنو، مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں والحسنۃ بعشر امثالھا، ہر نیکی جو بندہ کرتا ہے اس پر 10 سے لے کر 700 تک اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنے تک؟ بولو یار۔ ایک نیکی آپ نے کی، جیسی نیت ہوگی نا آپ کی وہ عمل کرتے وقت، ویسا ویسا ثواب جو ہے اس کا بڑھتا جائے گا، ثواب بڑھتا جائے گا۔ جیسی جیسی نیت آپ کی اچھی ہوتی جائے گی، نیت میں نکھار ہوگا، پانی کی طرح صاف نیت ہوگی، ویسے ویسے ثواب جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے۔ اس لیے نیکی کرتے وقت نیتوں میں خلوص پیدا کیجئے تاکہ بے حساب اجر کے حقدار آپ بن جائیں۔ والحسنۃ بعشر امثالھا، ایک نیکی آپ نے کی، ایک اینٹ اللہ کے گھر میں لگائی، ایک روپیہ آپ نے خرچ
خرچ کیا. مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں 10 سے لے کر 700 تک اللہ نیکیاں عطا فرماتا. ایک نیک عمل کرنے پر 700 تک نیکیاں عطا کی جاتی ہے. لیکن الصیام لی، رب فرماتا روزہ میرے لیے ہے، اور یہاں کوئی قید نہیں، لمٹ نہیں ہے اجر و ثواب کی. جیسے ایک بادشاہ ہو اور بادشاہ نے الگ الگ کام کے الگ الگ وظیفے مقرر کر رکھے ہو. یہ کرو گے یہ آپ کو وظیفہ ملے گا، یہ تنخواہ ملے گی. لیکن کوئی بندہ بادشاہ کو راضی کر لے، کوئی بات کہہ دے، اس کی شان میں کوئی شعر کہہ دے، جیسے درباری شاعروں کا کویوں کا کام ہوا کرتا تھا کبھی، تو پھر اب وہ بادشاہ ہے. مزاج جیسے ہی خوش ہوا خزانے کھول دیے جاتے ہیں، جتنی مرضی ہو اتنا اٹھا کر لے کر چلا جا. پھر جو احکم الحاکمین ہے، ارے بولو یار، پھر جو احکم الحاکمین ہے، جو طاقتوں قدرتوں کا مالک ہے، جس کے اشارے کن سے کائنات کا نظام چلتا ہے، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان جس کے کنٹرول میں ہے، سورج جس کی مرضی سے نکلتا ہے، جس کی مرضی پر ڈوبتا ہے، وہاں کیا کمی ہے؟ وہاں کیا کمی ہے؟ رب فرماتا الصیام لی، روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور جزا بھی میں ہی عطا کروں گا. پھر کتنی عطا کروں گا؟ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں رب نے فرمایا کوئی لمٹ نہیں ہے، انلمیٹڈ نیکیاں اور اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے. درود پاک پڑھے محبت کے ساتھ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تو رکھیں گے نا روزے انشاءاللہ؟ بولو انشاءاللہ. فرمانے رسالت صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. روزہ رکھو کیا ہو جاؤ گے؟ صحت یاب ہو جاؤ گے. کئی لوگوں کو ڈر ہوتا ہے، 15 گھنٹے کا روزہ ہے، پیاس کی شدت رہے گی، کام بھی کرنا ہے، کیسے رکھیں گے؟ بیمار پڑ جائیں گے. ایک مزاج ہوتا ہے نا کہ بیمار نہ پڑ جائیں کہیں. لیکن عالم ما کانا وما یکون کا فرمان صوموا تصحوا، روزہ رکھو، بیمار ہو اللہ اچھا کر دے گا. صوموا تصحوا، جہاں روزے کے بے شمار اجر و ثواب ہیں، روحانی فائدے ہیں، وہی روزے کے طبی فوائد بھی ہیں. میڈیکل سائنس آج ریسرچ کر کے یہ بات کہہ رہا ہے، میڈیکل سائنس، روزے کے طبی فوائد، جسمانی فوائد. پتہ ہے روزے کے طبی فوائد کیا ہیں؟ انسان اگر روزے سے نہ ہو تو ہمیشہ وہ جب تک سو نہ جائے کچھ نہ کچھ کھاتا رہتا ہے. ابھی جو لائف اسٹائل ہے نا ابھی کی، آج کے دور کی 15ویں صدی کی بڑی عجیب و غریب لائف اسٹائل. جب اٹھنے کا ٹائم ہوتا ہے لوگ سوتے ہیں، جب سونے کا ٹائم ہوتا ہے جب اٹھتے ہیں. عجیب سا ماحول. رات کے 2 بجے تک سوتے نہیں، صبح کے 10 سے پہلے اٹھتے نہیں. پھر شکایت ہے کہ روزی میں برکت نہیں، تو آئے گی کہاں سے؟ آئے گی کہاں سے؟ بات آ گئی ہے تو سن لیجئے پوائنٹ کی بات. وہ جو دنیا میں جن لوگوں نے نام کمایا نا، نام، کامیابی حاصل کی، ترقی کی، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو، کسی بھی فیلڈ میں، کسی بھی شعبے میں ہو، آپ ان کی کامیابی کے راز اگر جاننا چاہیں گے پوچھو ان سے، یہ جو کامیابی، یہ نام، یہ شہرت، یہ مرتبہ، یہ عہدے کیسے ملے؟ تو ہر کامیاب انسان کے پیچھے اس کی محنت بے شک ہوتی ہے، اللہ کا کرم بھی ہوتا ہے، لیکن کامیابی کے لیے کم سونا، کم کھانا اور کم بولنا، یا وقت پر سو جانا اور وقت پر اٹھ جانا. جلدی سو گئے عشاء کی نماز پڑھ کر، اور وہ صبح صادق کا جو وقت ہوتا ہے
کائنات جاگ جاتی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ، پتا پتا، کنکر کنکر، دریا کا قطرہ قطرہ رب کی تسبیح اور تحلیل بیان کرتا ہے۔ وہ جو چڑیا چہچہاتی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے یہ بیکار میں چہچہا رہی ہے؟ وہ چڑیاں، وہ کوے، وہ پرندے، وہ چرند و پرند، وہ حشرات الارض، ہر ایک اپنی اپنی لینگویج، اپنی اپنی زبان میں اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اور وہ جو اشرف المخلوقات، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، وہ آدم کی اولاد جسے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور پھر فرمایا میری تخلیق کا شاہکار ہے انسان۔ رب فرما رہا ہے اگر میری تخلیق میں سب سے بیسٹ کو اگر دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کو دیکھو، اور پھر مصطفیٰ کی طرح بظاہر جنہیں بنایا یہ انسان۔ رب فرما رہا ہے میری تخلیق کا شاہکار ہے، لیکن یہ شاہکار رات کے 12 تک نہیں 2 بجے سوتا ہے اور 10 بجے اٹھتا۔ پھر شکایت ہے کہ ہم کامیاب کیوں نہیں ہوتے؟ جب رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، روزیاں بند رہی ہوتی ہے، تب ہم بستر میں ہوتے ہیں اور ہمارے دروازے بند ہوتے ہیں۔ کہاں سے آئے گی برکت؟ آئیے موضوع پر لوٹتے ہیں، وقت بھی ہو چلا ہے۔ فرمان رسالت، روزہ رکھو کیا ہو جاؤ گے؟ صحت یاب ہو جاؤ گے۔ انسان 11 مہینے لگاتار ایک کے بعد ایک کھاتا ہی رہتا ہے۔ پہلے کھانا کھا لیا، پھر چائے پی لی، پھر ٹھنڈا پی لیا، پھر کسی یار دوست نے پکڑ لیا، آدھے گھنٹے بعد پھر کچھ کھا لیا پی لیا۔ رحم کرو اپنے معدے پر، یہ وہ جو قوت ہاضمہ ہے نا، ایک سسٹم ہے، وہ سسٹم بگڑتا ہے لگاتار کھاتے رہنے سے۔ اور پھر اطباء نے فرمایا، لقمان حکیم نے، کہ یہ جو اکثر بیماریوں میں بندہ گھرتا ہے نا، اس کی شروعات جو ہے وہ پیٹ سے ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ مفت میں ملا تو کھاتے رہو کھاتے رہو کھاتے رہو، اکثر بیماریاں معدے سے۔ اور ماہ رمضان کے روزوں کی برکت یہ ہے، اطباء فرماتے ہیں، میڈیکل سائنس کہتا ہے، جب بندہ 12 سے 14 یا 15 گھنٹوں تک بھوکا رہتا ہے تو وہ جو آپ کا جو معدہ ہے نا، اس کو آرام کا موقع ملتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں صرف معدہ ہی نہیں، جگر، وہ جو جگر ہے انسان کے جسم میں سب سے اہم پارٹ دل کے بعد، یہ جگر بھی جو ہے کھانا ہضم کرنے کا کام کرتا ہے۔ معمولی 1 گرام بھی اگر کوئی چیز آپ نے کھائی تو وہ مشین جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے اور اس کا کام جو ہے وہ مسلسل چلتا رہتا ہے۔ تو لگاتار کھاتے رہنے کی وجہ سے جگر جو ہے بندے کا متاثر ہوتا ہے، تھکتا ہے، بیمار ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے۔ اور اطباء کہتے ہیں کہ جب بندہ بھوکا پیاسا رہے تو وہ جو جگر ہے نا آپ کا، وہ مضبوط ہوتا ہے، وہ قوت ہاضمہ آپ کی مضبوط ہوتی ہے، اور اس طریقے سے بندہ کئی ساری بیماریوں سے بچ جاتا۔ دوسرا جو فائدہ ہوتا ہے وہ آپ کے دل کو ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں خون کا دباؤ کم ہوتا ہے بھوکے رہنے کی وجہ سے، اور دباؤ کم ہونے کی وجہ سے آپ کے ہارٹ پر زور نہیں پڑتا، اور زور نہ پڑنے کی وجہ سے وہ جو ہارٹ اٹیک سے موت کا خطرہ 99% کم ہو جاتا۔ تیسرا جو فائدہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کے پھیپھڑوں کا کام ہوتا ہے خون کو لگاتار فلٹر کرنا۔ جیسے آپ نے کچھ کھایا وہ کام میں لگ گئے، اور ماہرین کہتے ہیں کہ 6 سے 8 گھنٹے اگر دن میں پھیپھڑوں کو آرام کا موقع مل جائے تو ایک طویل اور لمبی اچھی صحت والی زندگی آپ گزار سکتے ہیں۔ روزے کی حالت میں وہ جو خون جمع ہو جاتا ہے نا پھیپھڑوں کے اندر، پھیپھڑے اس کو باہر کرتے ہیں اور کلیئر ہو جاتے ہیں، صاف ستھرے ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے بھوکے رہنے کی وجہ سے وہ جو ایکسٹرا فیٹ آپ کے جسم میں ہوتا ہے، بدن میں ہوتا ہے، گوڑوں کی تکلیف کی وجہ سے جو سجدے نہیں کر پاتے، پیشانی زمین پر جھکا نہیں پاتے، اے نوجوانوں، اس سے پہلے کہ آپ پر بھی وہ وقت آئے کہ پیشانی جھکانا چاہو جھکا نہیں سکتے، ابھی موقع ہے، جھکا رب کی بارگاہ میں، جو جھکاتا ہے رب کی بارگاہ میں پیشانی
وہ بلند کر دیا جاتا ہے. بولو یار, بلند کر دیا جاتا ہے, ایکسٹرا فیٹ گھٹتا ہے, اور آپ کی ہڈیوں کے درمیان میں جو گدود ہوتا ہے وہ اپنا کام کرنا شروع کرتا ہے. ماہرین کہتے ہیں سال میں 1 مہینہ کم از کم اس طریقے سے کھانے پینے اور دیگر چیزوں پر کنٹرول ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عبادت مصطفیٰ پیارے کے صدقے آپ کو عطا فرمائی, بے شمار درجات بندہ بلند کر لیتا ہے. روزے کی حالت میں روحانی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں. وہی رب کی حکمت یہ ہے کہ وہ آپ کو جسمانی طور پر, دماغی طور پر بھی مضبوط اور اسٹرانگ کر دیتا ہے. یہ ہے روزے کے طبی فائدے. سومو تصحو, روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. رکھیں گے نا انشاءاللہ؟ بولو انشاءاللہ. آپ کہیں گے کئی لوگ بیمار ہو جاتے ہیں, پھر اس کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ جو بیمار ہوتے ہیں نا, وہ غلط کھان پان کی وجہ سے. سحری میں بھی اٹھ پٹانگ اور افطاری میں جیسے ہی روزہ کھلا, دن بھر سے آپ 14-15 گھنٹے سے بھوکے ہیں. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں اگر گرمی کے روزے ہو تو پانی سے افطار کرو, سردی کے روزے ہو تو کھجور سے افطار کرو, اور پھر جب آرام مل جائے آپ کے معدے کو کم از کم 30 منٹ کا, پھر اس کے بعد کوئی ہار غذا کھائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بیمار نہیں پڑنے دے گا, مصطفیٰ کریم کا وعدہ. اور بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت کی قلت درپیش ہے. حضرت سلمان فارسی کی روایت ہے, رسول اعظم نے فرمایا رمضان صبر کا مہینہ اور صبر کا بدلہ جنت ہے. رمضان میں لوگوں کو غصہ بہت آتا ہے, چڑچڑا مزاج ہو جاتا ہے, الجھتے رہتے ہیں, لڑتے پھرتے رہتے ہیں. یہ مت کرو, یہ صبر کا مہینہ, یہ غمخواری کا مہینہ ہے. کسی کی پریشانی کو دور کرو, اللہ جنت عطا فرمائے گا. اور مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں ماہ رمضان میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. جو نعمتیں 11 مہینے نہیں ملتی, رمضان میں وہ نعمتیں اللہ غریبوں کو بھی عطا فرماتا ہے. اور فرمایا جو روزہ دار کو افطار کرائے, افطار اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا جتنا روزے دار کو عطا فرماتا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس اتنی طاقت نہیں. فرمایا پانی سے بھی اگر کھلاؤ, کھجور سے بھی اگر کھلا دو, 1 گھونٹ دودھ اگر پلا دو, رب تبارک و تعالیٰ پھر بھی اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا. اور جو روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے, مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن حوض کوثر سے اسے سیراب فرمائے گا, حوض کوثر سے اسے سیراب فرمائے گا. تیار ہو جائیں بالکل, رحمت و نور و انوار و تجلیات کی بارشیں برسے گی. جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کو بند کر دیا جاتا ہے, جنات و شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. اے ایمان والو, پھر کس چیز کا انتظار ہے؟ ندا دیتا ہوں منادی رب کی طرف سے, اے خیر کے طالب, آخری جملہ سنیں پوری تقریر کا حاصل. حضرت ابو ہریرہ راوی ہے, جلدی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وقت ہو گیا. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں, حضور فرماتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم بند کر دیا جاتا ہے, اور ہر رات اللہ کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے او خیر کے طالب, او بھلائی کے چاہنے والے, متوجہ ہو رب کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. ذرا دیکھ تو صحیح, رب کی رحمتوں کی بارش برس رہی ہے. اپنے دامن کو بھر, وہ رب نے عطا فرمایا ہے, تیرا دامن رب کی رحمتوں سے تنگ بھر جائے گا, سمیٹ نہیں پائے گا. اور منادی اعلان کرتا ہے او گناہوں کے راستے پر چلنے والے, او برائی کا ارادہ رکھنے والے, باز آپ نے گناہوں سے, رمضان میں بھی اگر گناہوں سے نہیں رکا تو کب رکے گا؟ رحمت و نور کی بارش ہونے کو ہے. یہ نہ سوچو کہ بیمار پڑ جائیں گے, اللہ صحت یابی عطا فرما دے گا. تو کسی کے اچھے دن آئے یا نہ آئے, ایمان والوں کے اچھے دن آ گئے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا قبول فرما کر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. آمین بجاہ نبی المرسلین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.